السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی ہے۔ چونکہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے اطاعت رسول کے متعلق میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے مراسم انجام دیے جا رہے ہیں جو اسلام سے قطعی تعلق نہیں رکھتے۔ چنانچہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا معنی، مفہوم اور تفسیر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمام انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، وہ تحبون اللہ، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، دوست بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فارمولہ دے رہے ہیں۔ کیا ہے وہ فارمولہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا کرو؟ میری اطاعت کرو، اتباع کرو، مجھے فالو کرو، مجھے آئیڈیل بناؤ، مجھے معیار کسوٹی بناؤ۔ یہ فارمولہ ہے، اللہ سے تم صحیح محبت کر سکتے ہیں، اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو پھر یہ فارمولہ کرو۔ فاتبعونی کیا مطلب ہوا؟ میری اتباع کرو، مجھے ہی فالو کرو۔ تو اگر تم ایسا کریں گے، یحببکم اللہ، تم اللہ سے اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو دوست بنائے گا۔ تم اللہ کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو دوست بنائے گا۔ یہ ہے فارمولہ، کسوٹی کیا ہے؟ صرف فاتبعونی، صرف اور صرف رسول کی اطاعت کرنا، رسول دین کی حیثیت سے جو جو کام انجام دیے اس پہ پورا من و ان پورا اترنا، اس میں اس سے ہٹ کر کسی بھی غلط واقعہ، قصہ، کہانی کو رد کر دینا اللہ کے رسول کی اطاعت شرط ہے۔ اگر ایسا کریں گے، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم کو دوست بھی رکھے گا، دوست بھی بنائے گا، اور پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے ہی۔ اب دیکھیے، آپ اس آیت میں دو فائدے بتا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اطاعت رسول، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے میں دو فائدے ہیں انسانوں کے، امت کے۔ ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دوست بنائیں گا تم کو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ولی اللہ بولتے ہیں نا، ولی اللہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا دوست، وہ بن رہے ہیں، ولی اللہ بن رہے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ تم کو دوست بنائے گا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ تم کیے تھے، توبہ کرنے پر وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ دو فائدے ہیں اطاعت رسول کے۔ اب یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت اتنی جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے، لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں نساء میں فرماتا ہے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول جو ہے اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، گویا کہ رسول کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی جو رسول کی اطاعت کی۔ چونکہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں،
اس لیے رسول کی اطاعت بلا مبالغہ ہر وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہر وہ طریقوں پر اللہ کے رسول کے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا گویا کہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ احزاب میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس نے بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ کلیئر ہے بات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، شب و روز میں، طریقوں میں، سنتوں میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، خواہش مند رکھتا ہے، خواہش ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی برضا رہے، اور قیامت کے دن کا جو ہے وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے حساب محاسبے کا، تو اس کے لیے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہاں تو بتا دیا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص بھی اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ اکون احبا، یہاں تک کہ اس کے لیے میں محبوب بن جاؤں، سب سے زیادہ ہو جاؤں، احبا الیہ من والدہ، اس کے والد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، احبا الیہ من والدہ وولدہ، اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، والناس اجمعین، اور تمام انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں نا، ان سب سے زیادہ وہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا، لا یؤمن احدکم، ان لوگوں کا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ یہ محبت کیسا ہوتی ہے؟ محبت اطاعت زبانی نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، آپ دیکھیے جان فدا، دل فدا، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ عمل جو ہے وہ بالکل زندگی ان کی پوری اسلام دین کے ہی خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی بھی رسول کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور پھر ہدایت آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد وہ رسول کی پیروی نہیں کرے گا، اس کے اوپر واضح آیات آ جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور پھر وہ ایسا راستہ اختیار کر رہا ہے جو صحابہ کرام کا بھی نہیں ہے، ایمان والوں کا بھی نہیں ہے، وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، اس کو ہم اس راستے پہ ڈال دیں گے جس راستے پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنے دین کی طرف کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور تلاش حق کی اس کو جس کو فکر ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو غیر لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس راستے پہ ہم ڈال دیں گے اس کو جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے، وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب جو مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میلاد النبی کے نام پر عاشق رسول، عاشقان رسول، اب جو کچھ یعنی دیکھیے آپ، یہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمگیر مسئلہ ہو گیا ہے۔ تمام آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان، پاکستان، اس میں تو سر فہرست ہے یہ۔
یعنی آپ دیکھیں گے زبانی دعوے کرنے والے لوگوں کی اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے. جس طرح رمضان میں ہر مسلمان ایک مہینے کا مسلمان بن جاتا ہے، اب اس مہینے میں عاشق رسول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ سے. سروں پر پٹیاں بن لیتے ہیں، جھنڈے لے لیتے ہیں، لے کے روڈوں پہ نکلتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں سڑکیں جام، ٹرافک جام، یعنی کوئی دواخانے کو جانا مشکل ہے، روڈ کراس کرنا مشکل ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے یا کہیں پر پہنچنا چاہتا ہے، نہیں. کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کا پیسہ؟ کہاں صرف ہو رہا ہے؟ ذرا اللہ کے رسول ابھی بتائیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کامیابی ہے. یہ بتائیں کیا اللہ کے رسول 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار کئی ایسی جگہ لگائے ہیں جو ابس ہے، بیکار ہے، ضائع گیا؟ نہیں. آپ کا ہر درہم، ہر پیسہ، یہاں تک کہ آپ کے جسمانی خدمات مخلوق کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آپ امداد. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس کو دیتے؟ نماز میں جب ہم نماز قائم کر رہے ہیں وہیں زکوٰۃ کا شروع ہو گیا مسئلہ. نماز جیسا ختم ہوئی کیا کہتے ہیں ہم؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ بولتے ہیں نا. کون ہے وہ؟ سیدھے ہاتھ کی طرف کے لوگ. پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ کدھر ہے؟ یہ لیفٹ ہینڈ والے لوگ، دائیں بائیں والے. ان کے اوپر آپ سلامتی بھیج رہے ہیں. سلامتی بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ختم ہو گئی، اب ادھر رجوع ہو جاؤ، مخلص کی طرف جڑ جاؤ. اب ان کی لگو. حقوق اللہ، حقوق العباد 2 ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب یہاں سے مخلوق، لیکن ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا پیسہ جو ہے آج کل یا تو شادی بیاہ میں برباد ہو رہا، یا پھر بے جا مکانات، محلات کی تعمیر میں ہو رہا ہے. مخلوق پہ نہیں، مٹی میں جا رہا ہے. تیسرا، اب دیکھیے اب اس مہینے میں روڈوں کے اوپر دیکھیے آپ، کعبے بنائے جا رہے ہیں، مکے مدینے اتارے جا رہے ہیں، روڈوں پہ سجایا جا رہا ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ جھنڈیوں میں، ورقوں میں لگائے جا رہے ہیں. اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اچھا، یہ دیکھنے کے بعد کیا غیر مسلم یہ میجارٹی دیکھ کے، یہ فضول خرچی دیکھ کے کیا اسلام قبول کر لیں گا؟ اگر ایسا ہی ہے تو وہ پیسہ اکٹھا کرو، ایک تنظیم بناؤ، کمیٹی بناؤ. کمیٹی بنا دے کے وہ پیسہ پورا امت جتنا خرچ کر رہی نا وہ دیو، دل کھول کے دیو. دواخانے بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اسکول بناؤ. آج امت جو ہے یہ علاج نہیں ہونے کی وجہ سے مر رہی ہے. ایک جو ہے MRI کے لیے، اسکیننگ کے لیے جو ہے، ڈائلسس کے لیے جو ہے نا مر رہی ہے، مگر نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں غریبی کی وجہ سے بے روزگار ہے، ان کو روزگار سے لگاؤ، امت کو اٹھاؤ نا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے صرف میلاد النبی. ماشاءاللہ علماؤں کی بھی بھرمار ہے، بولنے والے گمنامی میں چلے گئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. کہ جب تک تمام لوگ علماء اکٹھا ہو کے یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. خالی جو ہے سو نعرے مار لیے چلے گئے. اس کے بعد 1 دن کا رسول کیا ہے؟ یہ 1 دن کا رسول. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھیے آپ، ہم نے کوئی رسول کو نہیں بھیجا مگر کس لیے؟ اللہ کے حکم سے. الا لیطاع باذن اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس رسول کی اطاعت کرو. اطاعت 1 دن میں نہیں ہوتی. اچھا، وہ اطاعت بھی نہیں ہے. وہ نماز مساجد ویسی ہے، لاکھوں کی تعداد روڈوں پہ ہے، کوئی مسجد کو آنے والا نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں خالی. لبیک حاضر ہوں، مگر مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، صرف نعرے بازی چل رہی ہے. اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ امت کو اٹھانے کے کام کرو نا. بناؤ کمیٹیاں، علماء بناؤ، بنا کے جو ہے بڑے دواخانے، اسکول، ہاسپٹل اور غریبوں کے لیے جو ہے ان کو پستی سے اٹھانے کے کام کرو. یہ کام تو ہمارے سے نہیں ہوتا.
صرف جو ہے ہوتا ہے کیا، یہ فضول خرچی جو روڈوں پہ لاکھوں کی ایک دن میں سجاوٹ کے لیے ختم ہو جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پیسہ دیا ہے ان کو پوچھ ہوگی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہم نے جن کو پیسہ دیا ہے نا، وفی اموالہم، ان کے مال میں حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، وہ لوگوں کا حق ہے جو محروم ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان کا پیسہ جو ہے ہم یہ پیسے والوں کو دے دیے ہیں، اب تم ان کو دینا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خواہشات، نفسانی خواہشات کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں جو دین لایا ہوں، جو اسلام لایا ہوں، جب تک اس کے خواہشات، اس کا نفس اس قرآن کے میرے تابع نہیں ہوتے، دین کے تابع نہیں ہوتے، وہ شخص لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، حق دو، وآت ذی القربى، رشتہ داروں کا حق دو، جو پیسہ ہم تم کو دیے ہیں وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم عطا کرے ہیں، رکھائے ہیں تمہارے پاس بطور امانت بانٹنے کے لیے، دیو، حق دیو بول رہے ہو۔ وآت ذی القربى حقہ، اس کا حق دیو، حق ہے اس کا۔ پھر والمسکین، جو غریب لوگ ہیں، والمساکین، اور جو فقراء ہے ان کو دیو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ لیکن فضول خرچی دیکھیے آپ، ایک مہینے کا اگر کلیکشن کرے میلاد النبی کے نام پر، یقین مانیے مسلمانوں میں پھر کوئی پستی باقی نہیں رہتی، ہر کوئی جو ہے نا اللہ کے فضل سے جو ہے پیسے والا ہو جاتا، غربت سے نکل جاتا انہیں۔ لیکن یہی ہے نا ہمارے علماء بیٹھنا ہے، اس مہینے میں کرنا ہے، لیکن یہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھیں گے، وہی نعرے ماریں گے، وہی صبح سے شام تک جلوساں نکالیں گے، پٹیاں نکالیں گے، اس سے جو ہے نا اگر دینا ہی ہے جاؤ یہ پیسہ جمع کرو، غیر مسلموں میں جاؤ، جا کے جو ہے نا فروٹ دیو، بیمار ہے وہ پیسہ لے جا کے بیماروں کو دوائیں دلاؤ، یہ کام کرو، اس کا اجر تو بھی ملتا ہے۔ خالی پٹرول ایک دن میں جو ہے 500,000 روپے کا پٹرول جلا کے نعرے مارنے سے کوئی وہ دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرتا نہیں، اور آپ کا اسلام کوئی اوپر اٹھ جاتا نہیں۔ بس لوگ یہی ہے کہ آنے جانے والے جو رکاوٹیں ہو رہے ہیں، جو تکالیف ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا غصے میں آ کے جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہوئے جا رہا ہے، یہ جو ہے نا دیکھو راستہ بلاک ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا بولے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، غیر سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ جب تک ہم جو ہے نا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے یہ اس طرح ہوتے رہیں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول قیامت کے دن یہی بولیں گے نا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ جو امت آج جو ہے عمل سے دور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ دی تھی، ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ ایک ہی راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، اس میں لغویات وغیرہ نہیں ہے، شور شرابے نہیں ہے، جلسے جلوسہ نہیں ہے، اور صرف انسانوں کو جوڑنے کا راستہ ہے، یہ جو میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ سامنے بھی وہی بتائے تھے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ یہاں پر بھی وہی ہے فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بھی دوسرے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، ان راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِی، وہ راستے تم کو دین سے الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے تم کو وہ راستے، اگر ان راستوں پر عمل کریں گے۔ لہذا سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم بولے تھے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بتائے کہ یہ جو راستہ ہے
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم کو جو قرآن دیے ہیں اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، ہدایت کا راستہ ہے، تم عقل استعمال کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرقے مت بناؤ، جماعتیں مت بناؤ، تنازع مت کھڑا کر لو۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جائیں گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا جیتا جاگتا اس آیت، یہی وہ آیت ہے جس کو جو ساری امت کو جوڑ سکتی ہے، ایک اکٹھا کر سکتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت کھڑا کر لو چھوٹے موٹے مسائل میں کرنے میں، اس میں جو ہے نا، آج میں بتا رہا ہوں نا، اتنے جو ہے نا دنیا میں اتنے عالم ہیں، اتنے ممالک ہیں، کسی کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ جو پیسہ روڈوں پہ ضائع کر رہے ہیں میلاد النبی کے نام پر، یہ اگر امت کے اوپر خرچ کرے تو اس سے امت کو کتنا فائدہ ہو سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، صرف روڈوں کی زینت ہے، روڈوں پہ خرچہ ہو جا رہا ہے، جھنڈیوں میں، اس سے نکلنا چاہیے ہم کو۔ اگر نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہے، اور سنت جو ہے نعروں سے نہیں ہوتی، زبانی نعرے لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی، ایک دن نکل کے چیخنے چلانے سے جو ہے آپ عاشق رسول نہیں بنتے۔ عاشق رسول زندگی بھر اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے سے ہوتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں عاشق رسول۔ ایک دن جو ہے نا خالی روڈ پہ نکل گئے، لبیک یا رسول اللہ بول لیے، اس کے بعد آپ دیکھ لیے سارا سال پورا بے حیائی، بری باتیں، فلموں میں، لغویات میں، گالی گلوچ میں، بس اسی میں گزر جاتا ہے۔ یہ ایسی محبت وہ منافقین بھی نہیں کر رہے تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، وہ کبھی ایک دو نماز میں پیچھے ہٹتے تھے، لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو ہے نا سامنا کرتے تھے، وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ کہیں ہماری جو ہے نا پول نہ کھل جائے، لیکن ہم ایسے نڈر ہے کہ سال میں وقت ایسا نعرے مار لے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں، لہذا اللہ کے رسول آئیں گے اور ہماری بخشش کرا دیں گے۔ یہ نہیں، یہ زبانی دعویٰ نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے ہم ایمان لائے یہ کہنے پر ہم چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، کیا ان کو یہ جو ہم احکام دیے ہیں کیا اس کے اوپر یہ لوگ عمل نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے کے لوگوں کو بھی ہم جو ہے نا اسی طرح رکھے ہیں، شریعت پر چلائے ہیں زندگی بھر۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک اسلام پر قائم رہنے کا نام مسلمان ہیں۔ سال میں ایک وقت نہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لینے پر نہیں، جمے ہوئے رہنا ہے۔ فاستقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، فاستقاموا، پھر اس پر جم جانا، مرے دم تک جم جانا، اور پھر جب دنیا سے رخصت کا وقت آئے اس وقت بھی ایمان پر رہنا۔ یہ ہے مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری، یہ ہے عاشق رسول۔ اس سے ہٹ کے یہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ جو ہے دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دی ہے۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔